بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے پانچوں نمازوں کی فضیلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کر دیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے پورے دین کو چھوڑ دیا۔ قرآن کریم کے اندر نماز کا ذکر 700 سے زائد مرتبہ مختلف انداز سے آیا ہے۔ کہیں پر آیا ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، اور کسی جگہ پر آیا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو تو نماز پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ نماز سے بندے کو جو درجات ملتے ہیں ان عظمتوں کا دنیا میں رہ کر نہیں سمجھ سکتے۔ اس کا اندازہ تب ہوگا جب آخرت کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو نمازیں پڑھو، سجدے کرو۔ چھوٹی عمر ہوتی ہے، ابھی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بڑا عرصہ پڑا ہے، پڑھ لیں گے۔ جوانی ہوتی ہے تو جوانی کے جوش میں ہوتا ہے، شیطان کہتا ہے کام کر لو، دنیا بنا لو۔ بڑھاپا آئے گا، نمازیں ہی پڑھنی ہیں۔ بڑھاپا آتا ہے تو شیطان کہتا ہے چھوڑو، آرام کرو، کیا فائدہ ہے؟ شیطان رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ رات کو جب انسان سو جاتا ہے نیند کا زیادہ زور دیتا ہے، شیطان کہتا ہے سو جا، رات بڑی لمبی ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ سویا رہتا ہے تو کان میں شیطان پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، جب نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے۔ میں نے نماز سے اس کو روک دیا۔ نماز ساری عبادتوں کی سردار ہے، افضل ترین عبادت ہے۔ شیطان اسی لیے پوری کوشش کرتا ہے کہ بندہ نماز کی طرف نہ جائے، اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہ ہو۔ جب شیطان کی کمر توڑ کر بندہ نماز کے لیے حاضر ہو جاتا ہے تو شیطان وویلا کرتا ہے۔ ہر حال میں نماز کو پڑھو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، بیماری ہو، آپ گھر ہو یا باہر ہو، نماز پڑھو۔ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو۔ انسان جب ذلیل و رسوا ہوگا آپ کامیاب ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میرا ہو گیا میں اس کا ہو جاتا ہوں، اس کے سارے کام میں اپنی رحمت سے پورے کر دیتا ہوں۔ یہ سارے وظیفوں کا سردار ہے، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ آپ 5 وقت کی نماز ادا کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول فرمائیں گے۔